عقل سے باہر ہے آقا کی عظمت، ہاں عقل سے باہر ہے، عقل سے باہر، عقل میں نہیں آ سکتی۔ آدم سے پہلے موجود تھے، کہا کہ آدم بین الماء والطین کنت نبیا، میں نبی موجود تھا، میری ذات موجود تھی، آدم کا پتلا بھی بنا ہوا نہیں تھا، پانی بھی پڑا ہوا تھا اور مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، آئے اوئے پانی بھی پڑا ہوا تھا، مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، کنت نبیا، میں اس وقت نبی محمد موجود تھا، اللہ کا نور۔ آدم بین الماء والطین، آدم کا گارا بھی پڑا ہوا تھا، پانی بھی پڑا ہوا تھا، روح بھی نہیں تھی، ہم تھے، اور پھر منتقل ہوئے۔ ہاں نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ ان کے متعلق کیا انسان کہہ سکتا ہے؟ نیند نہیں آتی، کیونکہ آقا باہوش رہتے نیند میں بھی، تو ان کی روحانیت کا اثر پڑتا ہے، وہ بھی باہوش ہو جاتے ہیں، باہوش۔ نیند میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بس جیسے ایسے غنودگی، بس نیندیں نہیں آتی۔ اس طریقت میں کسی کو ہوا تو آقا جی نے کہا کہ نقشہ تو بناؤ، نیند نہیں آتی کوئی نقشہ بنا لو، یہ نیند والا ایسا ایسے کرو، نقشہ تو بناؤ۔ اب نیند کہاں تم کو آئے گی؟ تم نے دل جو لگا لیا یہاں، اب نیند تم کو کہاں آئے گی؟ تمہارے میں کثافت ختم ہوتی جائے گی، تمہارے میں لطافت اور روحانیت بڑھتی جائے گی، جو تمہارے ساتھ بیٹھے گا اس کی نیند بھی غائب ہو جائے گی۔ کہ تمہارے میں ہمارا اثر روحانیت کا ہے، اور جو ہمارا روحانیت کا اثر جو تم سے جڑے گا اس میں تمہارا اثر جائے گا، اور جو ہمارا روحانیت کا اثر جو تم میں وہ اس میں جائے گا، اس کو بھی ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ میں اس سے بیٹھتا ہوں مجھے کچھ اور ہو جاتا ہے، میری طبیعت بدل جاتی ہے، میری عبادت بدل جاتی ہے، میری تسبیح میں تیزی آ جاتی ہے، میں اس کے پاس آتا جاتا ہوں اور ہوتا ہواتا ہوں، میرے میں تیزی آ جاتی ہے، تو ادھر کی اثر ادھر سے پیسے جاتا ہے ایسے، ہاں اس کو بھی ایسے ہو جاتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے جی، ہوتا ہے۔ یہ پھر طریقت کا تجربہ بتلاتا ہے، خود ہی سمجھ آتی ہے۔ ہاں انسان آتا ہے پہلے ایسا نہیں تھا، ابھی ایسے تھا، ویسے لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، اب بھی لا الہ پڑھتا ہوں، پہلے درود پڑھتا تھا، اب بھی درود پڑھتا ہوں، لیکن درود پہلے پڑھتا تھا ایسے نہیں ہوتا تھا، اب درود پڑھتا ہوں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ درود پڑھتے ہو، بیٹھتے اٹھتے ہو، اس کا معاملہ آ گیا ہے تو اس سے تم ٹچ ہوتے تو اس کے ٹچ سے ادھر سے ٹچ سے چلتا ہے معاملہ، ایسے سمجھ لو بس تھوڑا سا، زیادہ اس کی وضاحت تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو انسان کو قائل ہونا پڑتا ہے، ہاں جب اس میں تبدیلی آتی خود ہی قائل ہوتا ہے، وہ خود کہتا ہے مجھے ایسا ہے۔ یہ باتوں کا مسئلہ نہیں ہے نا، ہاں جب چیز کوئی تمہارے اندر داخل ہوگی تم کو خود ہی محسوس ہوگا مجھے کچھ ہو رہا ہے، تو ہو رہا ہے تو پھر نعرے مار رہا ہے نا۔ اب یہ نعرے زبان تک ہیں، یہ جذب ہونے چاہیے دل میں، ہاں کہ اپنے دل پر نعرہ مارو کہ دل پھٹے، اس میں سے شعائیں نکلیں، ہاں اس میں تم کو کچھ نظر آئے کہ واقعہ خدا کا مقام یہ دل ہی تھا۔ جو دل میں خدا نے رکھا ہے زمین آسمان نے نہیں رکھا ہے، جنت میں بھی نہیں رکھا ہے۔ دل کو اپنی جگہ بنائیے خدا نے۔ آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متّسنی السماوات، زمین آسمان میں گنجائش نہیں تھی میں ان میں سماتا، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں۔ ہاں یہ حدیث شریف ہے۔ اسی جن کو ایسے ہوا ان میں اثر آ گیا، جن کو ایسے ہوتا ہے ان میں اثر آتا ہے، تو پھر وہ ایسی باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے وہ شعر سنے آپ نے اہل طریقت کے، یہ میں تینوں باہر سمجھا میرے اندر کون سمایا، یہ اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ ہاں اور ان کے ساتھ رہنے سے سکون ملتا ہے، ہاں ان کے ساتھ رہنے سے بہت سے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، رہنے سے ہی۔ اگر دل جڑ جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہاں دل جڑ جائے کہیں اور ہی چلا جائے،
کہ بھی دل جڑا نہیں ہے ان کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے سے انسان کو فرق رکھتا ہے۔ اپنے گھر میں اور ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو میری روحانیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے۔ اس کو خوش کرتا ہوں، میری حالت میں کچھ ایسے آتا ہے کوئی اندر بہار آئی ہے۔ یہ ناراض ہوتا ہے جیسے مجھے قبض ہو گیا، میرے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے۔ یہ چیزیں قائل کر دیتی ہیں انسان کو طریقت۔ ہاں یہ بہت زبردست چیز ہے جی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرے یہ فیض جاری رہیں انشاءاللہ، اور دل ہمارے اللہ کرے آقا سے جڑ جائے۔ ہاں ہر مصیبت ختم ہو جائے، ہر غم ختم ہو جائے۔ پھر غم کہاں رہتے ہیں کہ آقا رحمت للعالمین۔ ہاں صحابہ ایسے ہی آقا جی کو کہا کرتے تھے نا، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں کچھ اور حالت ہوتی ہے، جب آپ سے دور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتی ہے۔ کہا جیسے میرے پاس ہوتے ایسے دور بھی ہو، فرشتے تم سے مصافحہ کریں، کہ اس وقت تمہارا دل بڑھ جاتا ہے دنیا کے کاموں میں، مثلاً گھر کے کاموں میں اور اپنی ذمہ داریاں۔ جب میرے پاس ہوتے ہے تمہارا دھیان سارا میری طرف ہوتا ہے، تو میرا فیض تم پر جاری رہتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی تم گھر میں رہو، کہیں رہو، اور تمہارا دھیان پورا ادھر رہے، تو تمہاری حالت فرشتوں جیسی ہو جائے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ ایسی باتیں کریں گے تو احساس پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے، لگ تو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرے اس رستے میں فنا ہو جائے انشاءاللہ۔